اور آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل آصم منیر کا نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے. زراعت اور مویشی بانی میں ڈسپلن، تکلیف، نمو اور صبر شامل ہے. ایسے پیشے کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں. لئیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آرمی چیف نے مزید کیا کہا ان سے جانتے ہیں. بتائیے لئیق. جی، آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے نیشنل فارمرز کنونشن سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں قائم ہوئی، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان. یہ محض اتفاق نہیں ہے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے جس سے دنیا کا بہترین چاول، کنو، آم اور گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں. ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے 3 ذریعے اصولوں ایمان، اتحاد، تنظیم کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے. گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے زراعت پر کام کیا جائے اور اس سے جو بڑا آمدن کا ذریعہ ہے وہ صوبوں کو جائے گا. کسانوں اور زرعی ریسرچ کے لیے بھی رکھا جائے گا اس میں سے پیسہ، اور فوج کا اس میں رول صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع میں زرعی ماڈلز یعنی ایگریکلچر مالز کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں کسانوں کو ہر طرح کی زرعی سہولیات میسر ہوں گی. آسان زرعی قرضوں، کولڈ اسٹوریج کی چین، موسمیاتی تبدیلی کے تاثرات سے محفوظ بیج اور جینیٹیکلی انجینئرڈ لائف اسٹاک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کی جائے گی. سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے. یہ بتا دوں کہ آرمی چیف کے خطاب کے دوران کسانوں کی طرف سے بار بار نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے گئے. جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لئیق الرحمان. آرمی چیف جنرل آصم منیر کا نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ایک ریاست طیبہ اور ایک ریاست پاکستان. یہ محض اتفاق نہیں. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے. ہماری زرخیز زمین سے دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں. پاکستان میں گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قائد اعظم کے 3 اصولوں ایمان، اتحاد، تنظیم کو بھلا دیا. قائد اعظم کے 3 اصولوں کو بھلایا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے. گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے. گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا. گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن سے کسانوں اور زرعی ریسرچ ہوگی. فوج کا اس میں کردار صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے. آرمی چیف نے مزید کہا تمام اضلاع میں زرعی مالز کا انعقاد کیا جائے گا. کسانوں کو سہولتیں میسر ہوں گی. آسان زرعی قرضوں، کولڈ اسٹوریج کی چین بنائی جائے گی. موسمیاتی تبدیلی کے تاثرات سے محفوظ بیج کی فراہمی کی جائے گی. جینیٹیکلی انجینئرڈ لائف اسٹاک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے. آرمی چیف جنرل آصم منیر نے مزید کہا سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریاست وجود کھوتی جا رہی ہے. آرمی چیف جنرل آصم منیر کے خطاب کے بعد کسان پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. کسان کنونشن کے دوران کسانوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی پورٹ قاسم کے قریب فیکٹری میں آگ سے 2 ملازم جاں بحق ہو گئے. مزید بتائیں گے علی محمد شر. جی علی. لوہے بنانے کی فیکٹری میں جو آگ کا واقعہ ہوا تھا اس میں 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن کے نام جمیل احمد جو سانگھڑ کا رہائشی بتایا جا رہا ہے اور ایک ہے عابد خان، جس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر انجینئر تھے. تو جیسے ہی آگ کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد
रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां भी आग बुझाने में उन्होंने हिस्सा लिया। इस वक्त जो सूरत हाल है कि 1122 जो ऑपरेशन है सिंध की जानिब से वो उनके डीजी आए, उन्होंने बताया कि अब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल भी मुकम्मल किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने भी ये तस्दीक की कि 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं और एक इसमें जख्मी हुआ है। जख्मी को अस्पताल तो अली, जो 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं उनकी शनाख्त हो सकी है? जी बिल्कुल, उनकी शनाख्त हो चुकी है, जिनमें एक जमील अहमद लगारी है जो सांगड़ का रहायशी बताया जा रहा है, वो यहाँ पर मजदूरी करता था, लेबर का काम करता था, और एक आबिद खान है जो इंजीनियर था यहाँ पर। तो जैसे ही आग का ये लोहा पिघला हुआ लोहा मुंतकिल किया जा रहा था तो वो क्रेन से टूटकर नीचे गिर गया। जो नीचे काम कर रहे थे वहाँ मौजूद थे, उन पर ये आग गिरा, जिसके नतीजे में वो झुलस कर शदीद जख्मी हुए और उनको। तो कैसे कि मुंतकिल किया जाता है अली? कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की गई थी यहाँ पर? बिल्कुल, इस फैक्ट्री में कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं थी, कोई भी आग पर काबू पाने का कोई भी जरिया मौजूद नहीं था, कोई भी हालात मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची हैं, पोर्ट कासिम से स्टील मिल की और की। बहुत शुक्रिया आपका अली। लाडला वो है जिसे गुड टू सी यू कहा जाता है। नवाज शरीफ को सजा देने का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। शहबाज शरीफ की बहादुराबाद में एमकेएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी का एतराफ भी कर लिया। बोले, विरसे में मिली महंगाई 16 माह में काबू न कर सके। साजिशी टोले की साजिशें उरूज पर हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम न हो, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अदलिया को बताना चाहते हैं बड़ी साजिश हो रही है, इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाया गया है, आप नोटिस ले या फिर आवाम कुछ करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीडीएम रहनुमाओं को पता है 8 फरवरी को इनके पल्ले कुछ नहीं आना, इसलिए कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के पास बल्ला ना रहे। लतीफ खोसा बोले, लंदन प्लान के मुताबिक बादशाह सलामत को 4थी बार वजीर आजम बनाना है, बल्ला लिए जाने पर खुश न हो, कल शेर और तीर की बारी भी आ सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत दे दी। रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत की ज़ेरे निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं। जस्टिस मियां गुल ने इस्तफसार किया कि क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत से मुताल्लिक दरखास्त की मुखालिफत की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। कहा, मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई तहरीकों के बाद भी लगता है जमहूरियत कमजोर मुक्तदर ताकतवर हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जाहिद मशवानी बताएंगे। बताइए जाहिद। फजलुर रहमान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में जमहूरियत मजबूत हुई है, देखा जाए या पहले से कमजोर। एमआरडी समेत कई तहरीकों के बाद भी लगता है ऐसा है कि जमहूरियत कमजोर और मुक्तदर ताकतवर हुई है। खामी जब सवाल किया गया कि खामी किसकी है तो उस पर उन्होंने कहा कि बुनियादी बात यह है कि कोई इदारा ताकतवर बनना चाहता है तो एक गैर आईनी ख्वाहिश है ये उस हवाले से, और सियासतदान जो जमहूरियत की बात करते हैं ये आइन का भी तकाजा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की मजबूती न होने से सियासतदानों की अपनी कमजोरी और मसलियतें हैं, और मसला यह है कि जो हिदायत बाहर से आती हैं हम इसके मुताबिक कानून साजियां करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आईनी तकाजों के मुताबिक कानून साजी से रोका गया तो हम रुक गए, और ये सियासतदानों की कोताहियां हैं। जमहूरियत और इस हवाले से कमजोरी की सारी जिम्मेदारी मुक्तदरा पर नहीं डाल सकते, क्यों इसमें सियासतदानों की भी कमजोरियां हैं और मसलियतें हैं। मसलियतों का शिकार होकर आज सियासतदान एक जगह पहुंच गए हैं जहां अब खुद को कमजोर तस्वर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2018 के बाद तमाम सियासी जमातों का एक अमल तय हुआ था, और उस वक्त भी इलेक्शन मुस्तरद करके नए इलेक्शन का मुतालबा जो है वो किया जाएगा, ये कहा गया था, तय कर लिया गया था। लेकिन जेली असम्बली का हल्फ उस वक्त भी हमने कहा था कि नहीं लेंगे, और पीपल्स पार्टी सिंध और नून लीग ने हुकूमत बनाने के लिए जल्दी की उनको। जी शुक्रिया जाहिद। और खबर देंगे, फैजाबाद धरने में खाना किसने फराहम किया? कमीशन ने कंपनी मालिक को बुला लिया। खाना देने और फंड्स फराहमी से मुतालिक बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। फैजाबाद कमीशन ने निजी टीवी के इंतजामिया को भी
پیر کو طلب کر لیا ہے۔ پاکستان باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں ناک آؤٹ، آسٹریلیا نے دوسرا ٹیسٹ 79 رن سے جیت لیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پاکستان کی بیٹنگ چلی تو پر ایسی نہیں کہ جیت ملتی۔ آسٹریلیا کو 262 پر آؤٹ کیا، حمزہ اور شاہین کی 4 وکٹیں 317 کے ہدف کے تعاقب میں۔ عبداللہ شفیق 4، امام 12 پر آؤٹ ہو گئے۔ شان اور بابر نے 61 کی شراکت کی تو جیت کی امید بندھی۔ شان 60 بنا کر گئے، بابر نے 41 کیے پر بڑی اننگز نہ ملی۔ پھر رضوان اور آغا سلمان کی پارٹنرشپ نے امید دلائی، لیکن پیٹ کمنز نے بریک تھرو دلایا۔ محمد رضوان کے وکٹ نے پانسا پلٹا، آخری 5 کھلاڑی صرف 18 رنز بنا سکے، پوری ٹیم 237 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ایم کیو ایم کے سابق رہنما رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ دونوں نے بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر سابق صدر نے کہا، پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے، کراچی والوں کی منتخب جماعت پہلی بار وفاق پر حکومت کرے گی، چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے سرمایہ کاری آئے اور کراچی دبئی کی طرز پر معاشی ہب بنے۔ سرگودا کے کینو اپنے رنگ و روپ اور ذائقے کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ان کی بہت طلب ہے، لیکن اس بار افغان بارڈر سے ایکسپورٹ نہ ہونے کے باعث تاجر اور کاشتکار پریشان ہیں۔ عبدالحنان چودھری کی رپورٹ۔ صاف ستھرے، چمکتے دمکتے، کھٹے میٹھے، یہ ہیں شاہینوں کے شہر سرگودا کے کنو، جن کو لذت اور معیار کی بدولت دنیا بھر میں سب سے بہترین جانا جاتا ہے۔ قدرت کا یہ انمول تحفہ باغوں میں پک کر تیار ہوتا اور مقامی منڈی اور بازار تک پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس طرح طرح کی سرگودا میں کنو کی ویرائٹی موجود ہے، اس میں کنو ہے، فروٹر ہے، اس میں بلڈ ریڈ ہے، اس میں سنترا ہے۔ عالمی منڈی کے لیے باغوں میں توڑائی کے بعد کنو فیکٹریوں میں جاتا ہے، صفائی، پالش اور دیگر مراحل سے گزر کر ایکسپورٹ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن اس سال افغان بارڈر بند ہونے کے باعث کنو کی ایکسپورٹ شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمارا جو پشاور میں پاک افغان بارڈر ہے، اس پر افغان حکومت نے بے شمار کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے انگور پر کسٹم ڈیوٹی عائد کی، انہوں نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے ہم پر کنوں کے پر بے تحاشا کسٹم ڈیوٹی عائد کی، جس سے ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ ایکسپورٹر مشکلات سے دوچار، جبکہ عام کسان کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا ہے۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عبدالحنان چودھری، ARY نیوز، سرگودا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔